مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ایک مرتبہ پھر سے فارم میں نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ایک نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا، انتقام لینا نہیں چاہتا لیکن حساب تو بنتا ہے، کیونکہ حساب نہ لیا گیا تو ملک کے ساتھ کھیل بند نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ واپس تشریف لائے تھے لندن سے تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی اپنے بیانیے میں جو انہوں نے واپسی پر ایک بیانیہ بنایا تھا، کیا اس میں تبدیلی آ رہی ہے یا یہ سیاسی نعرہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ میرے خیال سے مقدمات سے جان چھٹ جانے کے بعد نواز شریف صاحب کافی اب ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کو آپ بے جا بے وجہ یا بے معنی نہیں قرار دے سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتقام نہیں لوں گا۔ وہ اپنے اس وعدے پر جو 21 اکتوبر کو انہوں نے کیا تھا اس پہ قائم ہے، ٹھیک، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں احتساب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کن کا؟ جنہوں نے ایسے فیصلے کیے جس سے ملک کو نقصان ہوا۔ وہ کہتے ہیں میری بات چھوڑ دیں، میں نے تو بھگت لیا، میں نے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے جیل بھگتی، میری بیٹی کو میرے سامنے سے لمبی چوڑی کہانی انہوں نے سنائی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن جس کی وجہ سے ملک میں بحران آیا، معاشی بحران بھی آیا، سیاسی بحران بھی آیا، ان سب سے حساب کتاب لینا چاہیے۔ میرے خیال سے اس حد تک تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے اس کے ذرا طریقہ کار کے اوپر مختصراً میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ایک جے آئی ٹی بن گئی۔ اس جے آئی ٹی کے لیے ایک شخص کا انتخاب ہوا جس کا نام واجد ضیاء تھا۔ اس نے 10 والیومز گھڑے جو ان کو لکھے لکھائے دیے گئے تھے، ان کا ایک رتی بھر کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ کس نے لکھے تھے؟ آ جائے گا اشارہ ان کی طرف بھی۔ اس میں کہا گیا 10واں والیوم اگر کھل گیا تو نواز شریف تو کہیں کے رہیں گے ہی نہیں، مگر وہ کھلا نہیں۔ اتنا زبردست ان کے خلاف کمپین کے باوجود بھی وہ کھلا نہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں تھا کچھ اس میں؟ اس لیے کہ جو مقدمہ پاناما کا نام لے کے بنایا گیا تھا اس پر انہیں سزا نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں۔ لہٰذا ایک جے آئی ٹی کے برعکس، ایک پٹیشن کے برعکس جس کی گراؤنڈز ہوتی ہیں، ایک اقامہ کھڑا کیا گیا اور اس کے اوپر ان کو سزا بھی دی گئی، نااہل بھی کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اس عدالت نے جو بھی تھی وہ انہوں نے ملک سے ایک وزیر اعظم چھینا، وزیر اعظم سے اس کی پرائم منسٹر شپ چھینی، اس کی پارٹی کی قیادت چھینی اور کہا کہ تم اب زندگی بھر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کون تھے وہ جج؟ اور جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی۔ کون تھے وہ جج؟ اب آپ دیکھیے وہ جج کون تھے، تھوڑا سا ان کا بیان بہت ضروری ہے۔ کبھی سنا آپ نے دنیا کی تاریخ میں اور اپنی ہی تاریخ میں بھی کہ کسی جج نے کسی ملزم کو سسیلین مافیا کہا ہو، اسے گاڈ فادر کہا ہو؟ کون تھے یہ جج؟ کیسے تھے یہ جج؟ کیا ججمنٹ دے کے گئے وہ؟ اس کا بھرکس اسی طرح نکلنا تھا جس طرح نکلا ہے۔ اب تھوڑی سی جو دو باتیں اور تلخ میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو سننی پڑیں گی۔ دیکھیے اس وقت جو اصطلاحات ایجاد کی گئیں جس کا میں نے 2 کا ذکر کر دیا، ایک اور تھی، ایک مہاتما خان نے کہا تھا امپائر انگلی کھڑی کر دے گا، اور جب ان سے کہا گیا کہ بھائی صاحب یہ ہیں امپائر صاحب کون، تو ان کا میری مراد تو اللہ میاں سے تھی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ یاد رکھنا چاہیے نا ہمیں یہ سب کچھ، ٹھیک ہے؟ مگر در حقیقت کون تھے وہ تھے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید۔ یاد ہے نا آپ کو سب کچھ؟ آپ مجھے بتائیے ایسی عدالتوں کا میں ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ یا کوئی بھی ذی شعور آدمی ایسی عدالتیں جس میں پرسنل وینم ہو، جس میں ایک طے شدہ ایجنڈا ہو، جو ججمنٹس ڈکٹیٹس پر لکھی جائیں، ان ججوں کا احترام نہیں ہو سکتا، کسی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو بالکل انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان میں ممکن ہے کہیں ان کا قصور ہو۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل یعنی قطعاً کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ ظاہر ہے جب آپ نے کسی کو اقتدار سے ہٹانا ہے، جب آپ نے کسی کی پارٹی کو ذلیل و خوار کرنا ہے، جب آپ نے کسی خاندان کو آپس میں لڑنے کی کوشش کرنی ہے، تو ان کو جسٹیفائی تو کسی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکٹ ٹھیک تھے جس نے بھی کیے۔ لیکن وہ جو ایک سوال کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ تھوڑا سا دلوں کو چھوتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ وہ میں اپنی بیوی کو بیماری میں چھوڑ آیا, میری سامنے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا, میری یعنی بیمار بیوی سے بات نہیں کرائی گئی. اب لوگوں کو عیاشی حاصل ہے کہ وہ بیٹوں سے ہفتے میں 2 دفعہ بات کرتے ہیں. ان کے جیل میں ان کو ایکسرسائز کی سائیکل دے دی گئی, ان کے لیے وہاں دیسی مرغی دیسی گھی میں پکتی ہے. اور ایک شخص جو ہے ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے بعد کہتا تھا کہ جا کے اس کا اے سی نکلوا لوں گا, گھروں سے کھانے بند کروا لوں گا. یاد تو ہے نا آپ کو, یہ کچھ اپنے پاس سے میں گھڑ تو نہیں رہا ہوں نا. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. اور یہ مکافات عمل جو ہے, کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑتا ہے, کچھ تو اپنی زندگی کے بعد بھگتتے ہیں. ٹھیک, تو بخاری صاحب کیا جو ابھی نواز شریف بیان دے رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ انتقام نہیں لیں گے لیکن وہ احتساب ان لوگوں کا ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا, تو کیا ان بیانات سے اور اس قسم کے ایک رویے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تصادم کی پالیسی کی طرف ہمارا ملک جو ہے وہ پھر چلا جائے گا؟ ایک تصادم کی پالیسی اختیار کیے ہوئے کہ اب وہ لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا تھا. ہوا بدل گئی ہے نا, میری بات سمجھ رہی ہے نا آپ. اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ وہ نہیں ہے, نہ اس طرح کے جرنیل ہیں. اب تو مختلف زمانہ ہے نا. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میں کروں گا احتساب, نہ, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اپنے سسٹمز ہیں ود ان, اس پر کیجئے. جوڈیشل سسٹم میں اپنے سسٹم ہے, جوڈیشل کاؤنسل ہے, ان میں کیجئے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کروں گا یہ حساب, وہ کہتے ہیں لیکن ان کا حساب ہونا ضرور چاہیے. somebody must make them accountable. اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن یہ عوام کے سامنے یہ بات کرنے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اور کہاں جائے. ایک سیاستدان سیاستدان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ اس کے ووٹرز اور اس کے سپورٹرز ہیں. وہ اپنا دکھ بھی وہیں بیان کرتا ہے, وہ اپنے آئندہ کے پلان بھی انہیں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. وہ ان سے کوئی بھی کام کرانے کے لیے ان کو اکساتا, تیار کرتا, لڑاتا, یہ سب کچھ جو ہے یہ پولیٹیکل لیڈر ہی کرتا ہے. اگر خان صاحب, مہاتما خان صاحب جو ہیں, ان کی ہدایات شامل نہ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا کے چڑھ دوڑتے کور کمانڈر ہاؤس پہ؟ بی آنیسٹ, یہ سیاستدان کرتا ہے نا. اور سیاستدان پھر ساتھ دھمکیاں بھی دے, اور وہ بھی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہ آپ نے کل مجھے گرفتار کیا, دیکھا کیا ہوا, آئندہ کریں گے پھر یہی ہوگا, یہ میں نے کہا تھا, یہی ری ایکشن آئے گا, یہی بات تھی. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا جو انکالڈ فار تھا, جو یعنی آئین کے مطابق نہیں تھا, ان کا حساب اگر آج آپ مقرر نہیں کریں گے تو یہی کچھ پھر کل ہوگا. میں اس بات سے ان کی سہمت ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے چند دنوں سے بلاول صاحب کا جو لہجہ تھا, وہ لہجہ خاص طور سے نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کافی اگریسو بھی تھا, اور اگر میں بہت محتاط بیان دوں تو کافی روڈ بھی تھا. اس لیے کہ نواز شریف کی کوشچن بنتی ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ, بیکاز ایج گروپ وہی ہے, اور انہوں نے پولیٹیکل کیمپین کی ہوئی ہے مل کے. پی ڈی ایم میں بھی وہ حصے دار تھے, پی ڈی ایم کی حکومت میں شراکت دار تھے تو بلاول صاحب بھی خود وہاں کے وزیر اعلیٰ, وزیر خارجہ, لیکن وہ اب اپنی جھولی جھاڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے تھرڈ کلاس لوگ تھے, بس ایک میں ہی وزارت ٹھیک چلا رہا تھا, حالانکہ وزارتیں بھی پیپلز پارٹی کے پاس 5 تھیں. ٹھیک ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لب و لہجے میں تھوڑی گریس ہے, تھوڑی میچورٹی ہے. آئی ووڈ بی سیفلی سیئنگ کہ ایسے لگتا ہے کہ سیاسی پختگی آ رہی ہے, اسپیڈ سلو ہے, جلدی آ جانی چاہیے, بیکاز ہی کنسیڈر ہمسیلف ایز اے کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹرشپ. تو پاکستان کا پرائم منسٹر ایسے شخص کو نہیں ہونا چاہیے جس کی گفتگو میں سے, جس کے انداز میں سے بچپنا نظر آئے یا انگارڈڈنس نظر آئے. میرے خیال سے اس میچورٹی کی ضرورت تھی, جو مجھے خوشی ہے کہ وہ آ رہی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف کمپین کریں, لیکن ایک بنیادی مینرزم ہونا چاہیے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے سیاستدانوں کے. دنیا بھر میں ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی الیکشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا. they have learned to accept defeat and we are a very bad losers. یہ اس میں